بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 30، متى يقدم المفعول على الفاعل وجوبا؟ جواب نمبر 30، يقدم المفعول على الفاعل وجوبا في 3 مواضع إذا كان الفاعل محصورا، نحو إنما هذب الناس الدين القويم، وما هذب الناس إلا الدين القويم. إذا كان ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا، نحو أفادني كلامك. إذا اتصل بالفاعل ضمير المفعول، نحو إذ ابتلى إبراهيم ربه. فوائد: فلو قدم الفاعل في الأول لا استلزم وقوع الحصر على المفعول وهو خلاف المراد، وأما في الثاني فلعدم جواز فصل الضمير مع إمكان اتصاله، وأما في الثالث فلعود الضمير إلى متأخر وهو محظور. الثاني لا يعود الضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة إلا في مسائل، أحدها عود الضمير من المبدل منه على البدل، نحو أكرمته الضيف. والثاني عود الضمير من أول المتنازعين على المتنازع فيه، نحو أكرماني وتفضل علي أخواك. والثالث عود الضمير المبهم على ما يفسره. یہاں تک نہیں پہنچیں گے، شاید ان میں سے 1-2 ہو جائیں تو کافی ہے۔ سوال نمبر 30، متى يقدم المفعول على الفاعل وجوبا؟ کب مفعول بہ کو مقدم کیا جاتا ہے فاعل پر تقدماً وجوباً یا تقدیماً وجوباً؟ ایسا تقدم کی جو واجب ہو، یعنی کیا مطلب؟ کب مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کیا جانا واجب ہے؟ کب فاعل پر مفعول بہ کو مقدم کیا جاتا ہے از حیث وجوب، بطور وجوب کب مقدم کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب کل آپ کو بتائے تھے فاعل کو مقدم کرنا کب واجب ہے، لیکن آج بتا رہے ہیں مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کب کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جواب میں، جواب نمبر 30، يقدم المفعول على الفاعل وجوبا في 3 مواضع، مفعول بہ کو مقدم کیا جاتا ہے فاعل پر تقدیما وجوبا، ایسا مقدم کرنا جو واجب ہے، فی 3 مواضع، 3 موارد میں۔ الاول، ان 3 موارد میں سے پہلا مورد، اذا کان الفاعل محصورا، جب فاعل کیا ہو؟ محصور ہو۔ محصور کسے کہتے ہیں؟ جس کو حصر کیا جائے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے نا، محصور جس کو حصر کیا جائے۔ محصوراً فی کہتے ہیں جس میں حصر کیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کل میں نے مفعول یعنی محصوراً فی ذہن میں رکھ کے میں نے مفعولاً فی کہا، لیکن آپ لوگوں نے ٹوکا نہیں ہے، 2 دفعہ میں نے کہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مفعول بہ محصور فی واقع ہو گیا تھا کل والی مثال میں، تو مفعول فی کہتا رہا ہوں، آپ لوگ چپ کر کے سنتے گئے، ٹوکنے والے نہیں ہیں آپ لوگ۔ اچھا، کب مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے فاعل پر؟ اذا کان الفاعل محصورا، جب فاعل کیا ہو؟ محصور ہو۔ یہ محصوراً کان کی خبر ہے، اور اس کا جزا کیا ہوگا؟ یقدم المفعول علی الفاعل۔ جب فاعل محصوراً فی ہو تو مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے، مقدم کیا جاتا ہے، اور یہ تقدم واجب ہے۔ نحو جیسے انما حذب الناس الدین القویم، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ لوگوں کو مہذب بنایا کس نے؟ سیدھے دین نے۔
راست دین نے، قویم کہتے ہیں سیدھا، قویم کہتے ہیں راست کو، قویم کہتے ہیں ٹھیک کو، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اس دین نے لوگوں کو تہذیب سکھایا جو سیدھا ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہاں جو ہے صرف لوگوں کو اگر مہذب بنایا ہے، ان کو تہذیب سکھائی ہے، تو کس نے سکھائی ہے؟ دین اسلام نے۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہ الدین القویم یہ محصور ہے، اور الناس مفعول بھی ہے، مقدم ہے، سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ دین قویم کو ہی تہذیب میں منحصر کر دیا گیا ہے، تو یہ محصور ہے۔ اچھا، یہ انما کے ذریعے محصور واقع ہو گیا ہے، فاعل انما حصریہ، حذبہ فعل، الناسا اس کے لیے مفعول، الدین موصوف، القویم اس کی صفت موصوف مل کر یہ حذبہ کے لیے فاعل ہے، اور ہماری شاہد مثال دین القویم میں ہے، فاعل مؤخر ہے، کس سے؟ الناسا، مفعول سے مفعول مقدم ہو، یعنی الناسا اور الدین القویم میں ہے، چونکہ یہاں مفعول بھی مقدم ہو گیا ہے، ناس کس پر؟ الدین القویم فاعل پر۔ اچھا، یا محصور واقع ہوگا کس کے ذریعے؟ اللہ کے ذریعے ہو سکتا ہے، ما حذب الناس، لوگوں کو مہذب نہیں بنایا، الا الدین القویم، مگر دین قویم نے، سیدھا دین نے لوگوں کو تہذیب سکھائی، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں کیا ہے؟ الناس محصوراً فی ہے، الدین القویم کیا ہے؟ محصور ہے، لہذا فاعل محصور واقع ہو گیا، اس کو مقدم کرنا کیا ہے؟ مؤخر کرنا ضروری ہے، اور الناس مفعول کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے۔ گل سمجھ میں آئی بات؟ مائے نافیہ حذبہ فعل، الناس اس کے لیے مفعول مقدم، اللہ حصریہ، الدین موصوف، القویم اس کی صفت موصوف مل کر یہ فاعل ہے اور مفعول سے مؤخر ہے۔ اچھا، آگے چلیں، یہ بات سمجھ میں آئی؟ آگے چلیں، دوسرا مورد، یعنی مفعول بھی کو فاعل پر مقدم کیا جاتا ہے، اور یہ مقدم کرنا واجب ہے، 3 موارد میں، ان میں سے ایک مورد بیان کیا۔ دوسرا مورد فرماتے ہیں اذا کان ضمیرا متصلا والفاعل اسما ظاہرا۔ اب یہاں اذا کان المفعول ضمیرا متصلا، جب مفعول بھی کیا ہو؟ ایک ایسی ضمیر ہو، متصلا، جو فعل کے ساتھ کیا ہو؟ متصل ہو، والفاعل اسما ظاہرا، اور فاعل کیا ہو؟ ایک ایسا اسم ہو جو ظاہر ہو، تو ایسی صورت میں مفعول بھی کو فاعل پر مقدم کرنا ضروری ہے، مفعول بھی کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے۔ نحو افادنی، مجھے فائدہ پہنچایا، مجھے فائدہ پہنچایا، کس نے؟ کلام کا، تیرے کلام نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ اب کیا ہے؟ افادہ فعل ہے، اس کے ساتھ مفعول بھی متصل ہے، مفعول بھی اس کے ساتھ ضمیر مفعول بھی کیا ہے؟ یا متکلم اس کے ساتھ متصل ہے، اور کلامو اسم ظاہر، فاعل اسم ظاہر ہے، لہذا جب فعل کے ساتھ متصل ہو تو فاعل اسم ظاہر ہونے کی صورت میں اس کو مؤخر کرنا اور مفعول بھی کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ ضربنی زید، ضربنی زید، اب ضربہ کیا ہے؟ فعل ہے، یا متکلم اس کے لیے مفعول بھی جو فعل کے ساتھ ضربہ کے ساتھ متصل ہے، زید اس کے لیے کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا، اور فاعل پر یہاں مفعول بھی کو مقدم کرنا ضروری ہے، چونکہ فاعل اس میں ظاہر ہونے کی صورت میں اگر فعل کے بعد فاعل کو لائیں تو پھر وہ ضمیر فعل کے ساتھ متصل نہیں ہو سکتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ لہٰذا مفعول بھی کو مقدم کریں گے تو پھر وہ جا کے فعل کے ساتھ متصل ہوگا۔ افادہ فعل ہے، یا متکلم، کلام مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر افادہ کے لیے فاعل بنے گا، یا متکلم اس کے لیے مفعول بھی ہے۔
تیسرا مورد، اذا اتصل بالفاعل ضمیر المفعول، جب بھی فاعل کے ساتھ متصل ہو کیا؟ ضمیر المفعول، مفعول کی طرف لوٹنے والی ضمیر، مفعول کی طرف لوٹنے والی ضمیر متصل ہو کس کے ساتھ؟ فاعل کے ساتھ، تو ایسی صورت میں مفعول بھی کو مقدم کرنا واجب ہے، مفعول بھی کو مقدم کرنا فاعل پر واجب ہے۔ نحو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب اللہ نے آزمائش لی ابراہیم سے، کس نے آزمائش لی؟ ربہ، اس کے رب نے۔ اب ربو ابتلا کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے، اس کے ساتھ ابراہیم کی طرف لوٹنے والی ضمیر فاعل کے ساتھ لگی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں مفعول بھی ابراہیم کو رب فاعل پر مقدم کرنا ضروری ہے، چونکہ وجہ خود بتا دیں گے، ضمیر کا ما بعد کی طرف لوٹنا لازم ہوتا ہے۔ اگر ابراہیم کو بعد میں لائیں گے تو ضمیر کا ما بعد کی طرف لوٹنا لازم آئے گا، اس لیے مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ ضمیر ما قبل کی طرف لوٹے۔ سمجھ میں آئی؟ اچھا یہ گل سمجھ میں آئی؟ ابتلا فعل ہے، ابراہیمہ مفعول بھی ہے، مقدم ہے، ربو مضاف مضاف الیہ، یہ فاعل ہے کس کے لیے؟ ابتلا کے لیے۔ دیکھو اشتباہات ہوتے ہیں، آپ کو متوجہ ہونا چاہیے، جب میں کوئی لفظ اشتباہاً بولوں تو آپ کو ٹوکنا چاہیے۔ کئی درس ایسے گزرے ہیں جس میں میں نے اشتباہاً کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں لیکن آپ نے ٹوکے نہیں ہیں، جیسا کہ کل مفعول فی کہا، 2 دفعہ کہا ہے، آپ میں سے کوئی متوجہ نہیں ہو گئے۔ محصوراً فی کہنا ہے، وہی مفعول بھی ہے۔ اچھا، چونکہ آپ کا ذہن تو سننے کی طرف ہے، استاد کا ذہن عبارت کی طرف بھی ہوتا ہے، مطلب کی طرف بھی ہوتا ہے، اور اس کو کس طرح پہنچانا ہے اس کی طرف بھی، پھر سامنے سامعین کی طرف بھی ہوتا ہے، تو یہ ان تمام چیزوں کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے، تو بیچ میں پھر زبان کبھی دماغ کے مطابق چلتی ہے، کبھی اور ہو جاتی ہے، تو جس وقت اور ہو جاتی ہے اس وقت غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ کو متوجہ رہنا چاہیے، جہاں ادھر ادھر ہو جائے فوراً ٹوک دیں تاکہ اس لفظ کو صحیح کیا جائے۔ ہاذہ فوائد یا ہنا فوائد، اب فوائد کے بارے میں پوچھنا آپ تو فضول ہے، اتنی بار پوچھ کے تھک گیا ہوں۔ اچھا آگے چلو، پہلا فائدہ، فلو قدم الفاعل فی الاول، پس اگر فاعل کو مقدم کیا جائے فی الاولی، پہلی صورت میں، پہلی صورت کون سی ہے شیخ؟ اذا کان الفاعل محصورا، جب فاعل کیا ہو؟ محصور ہو، تو اس صورت میں اگر فاعل کو مقدم کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لاستلزما، لازم آ جائے گا، ہر صورت میں، لام تاکید ہے، ہر صورت میں لازم آ جائے گا کیا؟ وقوع الحصر، حصر کا واقع ہونا لازم آ جائے گا، علی المفعول، مفعول پر، یعنی مفعول کا محصور ہونا لازم آتا ہے، جبکہ ہماری مراد کیا ہے؟ فاعل کا محصور، فاعل کو محصور بنانا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حصر کو فاعل پہ کرنا ہے، فاعل کی حصر کرنا ہے۔ اگر ہم جو ہے فاعل کا حصر کرنا ہے، اگر ہم فاعل کو مقدم کریں گے تو یہ مطلب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ مفعول محصور ہوگا، وہو خلاف المرادی، یہ ہمارے مراد کے خلاف ہوگا، اس لیے فاعل کو مؤخر کرنا اور مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہے تاکہ فاعل محصور واقع ہو جائے، اور ہمارا مطلب بھی یہی ہے، فاعل کو محصور قرار دینا۔ وَأَمَّا فِي الثَّانِي، مگر دوسری صورت کیا تھی شیخ؟ اذا کان ضمیرا متصلا والفاعل اسما ظاہرا،
جب کیا ہے مفعول ضمیر ایسی ضمیر ہو جو متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو، تو ایسی صورت میں فلعدم جواز فصل الضمیر مع امکان اتصالی، اس صورت میں فاعل کو مقدم کرتے تو کیا ہوتا؟ یہ ہوتا کہ مفعول اور فعل کے درمیان فاصلہ لازم آتا، جبکہ ممکن ہونے کی صورت میں اس طرح فاصلہ قرار دینا درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ متصل لانا ممکن ہے، جب ممکن ہے تو پھر فاصلہ لانا درست نہیں ہے۔ وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِعَدَمِ جَوَازِ فَصْلِ الضَّمِيرِ، مگر دوسری صورت میں مفعول کو مقدم کرنا واجب اس لیے ہے کیوں؟ لعدم جواز فصل الضمیر، ضمیر کا فاصلہ نہ لانا جائز نہ ہونے کی وجہ سے، مع امکان اتصالی، اس کو متصل کرنا ممکن ہونے کے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی ضمیر کا فاصلہ لانا جائز نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی فعل سے الگ کر کے ضمیر کو لانا درست نہیں تھا اس وجہ سے۔ وَأَمَّا فِي الثَّالِثِ، مگر تیسری صورت میں، کب؟ اذا اتصل بالفاعل ضمیر المفعول، جب فاعل کے ساتھ مفعول کی طرف لوٹنے والی ضمیر متصل ہو تو اس صورت میں مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، واجب ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ علت بیان کریں۔ فَلِعَوْدِ الضَّمِيرِ إِلَى مُتَأَخِّرٍ، اگر فاعل کو ہم مقدم کرتے تو اس صورت میں کیا ہو جاتا؟ ضمیر ما بعد کی طرف پلٹ جاتی، متاخر کی طرف لوٹ جاتی۔ جب ہم مفعول کو مقدم کریں گے تو ضمیر ما قبل کی طرف لوٹے گی، اور یہ ضمیر کا ما قبل کی طرف لوٹنا درست ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، فَلِعَوْدِ الضَّمِيرِ إِلَى مُتَأَخِّرٍ، ہاں اگر ہم فاعل کو مقدم کرتے تو اس صورت میں ضمیر کا پلٹنا لازم آتا، کس کی طرف؟ الی متأخرین، ما بعد کی طرف، وہو محظور، اور یہ ممنوع ہے۔ یہ کیا ہے؟ محظور اور ممنوع ہے، لہذا مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ ضمیر ما قبل کی طرف لوٹے۔ الثانی، فائدہ نمبر 2، کیا؟ لا يعود الضمیر الى المتأخر لفظا ورتبة، ضمیر نہیں پلٹتی ہے ما بعد کی طرف، متأخر کی طرف، لفظا ورتبة، از حیث لفظ اور از حیث رتبہ اور مقام نہیں لوٹتی ہے، الا فی مسائل، مگر چند مسائل میں لوٹ جاتی ہے، چند مسائل میں لوٹ جاتی ہے۔ احدها، ان چند مسائل میں سے ایک کیا ہے؟ عود الضمیر من المبدل منہ علی البدل، ضمیر کا پلٹنا ہے مبدل منہ سے بدل کی طرف، ضمیر کا پلٹنا ہے کس سے؟ مبدل منہ سے کس کی طرف؟ بدل کی طرف، یہ جائز ہے۔ نحو جیسے اکرمتہ، میں نے اس کی عزت کی، کس کی عزت کی؟ الضیفہ، مہمان کی عزت کی۔ اب اکرمتو فعل، اکرم فعل، تو اس کا فاعل ہو، اس کے لیے مفعول بھی اور مبدل منہ ہے، اور مبدل منہ ہے، الضیفہ اس سے بدل، اور اکرمہ کی ضمیر پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ ضیف کی طرف، لفظاً بھی لوٹ رہی ہے اور رتبتاً بھی لوٹ رہی ہے۔ رتبتاً کس طرح؟ اس طرح سے کہ مبدل منہ کا رتبہ پہلے ہوتا ہے اور بدل کا رتبہ بعد میں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لفظاً تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ضمیر ما بعد کی طرف لوٹ رہی ہے، رتبتاً کیا ہے؟ رتبتاً اس طرح لوٹ رہی ہے کہ مبدل منہ کا رتبہ پہلے ہے، بدل کا رتبہ بعد میں ہے، لہٰذا مبدل منہ سے یہ ضمیر جا رہی ہے کس کی طرف؟ بدل کی طرف، جس کا رتبہ مبدل منہ کے بعد ہے۔ گل سمجھ میں آئی؟ اچھا، تو ہو سے الضیفہ بدل ہے،
آگے چلے، نیچے دیکھو تو کچھ سمجھ میں آ جائے گا، ادھر دیکھے گا تو پھر بس آنکھیں کے نظارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ نہ میں اتنا خوبصورت ہوں، تو دیکھتے رہے۔ والثانی، اور دوسرا، عود الضمیر من اول المتنازعین علی المتنازع فیہ، ضمیر کا پلٹنا ہے لفظاً اور رتبتاً، کس سے؟ من اول المتنازعین، دو جھگڑا کرنے والے عاملوں میں سے، دو لڑاکو عاملوں میں سے، شبیر کی طرح لڑاکو، یہ شبیر نہیں وہ شبیر کی طرح لڑاکو، عاملوں میں سے پہلے عامل سے ضمیر کا پلٹنا ہے، کس کی طرف؟ علی المتنازع فیہ، اس اسم کی طرف جس میں یہ دونوں لڑ رہے ہیں، جس کے بارے میں یہ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، اس اسم کی طرف پلٹے۔ اچھا اس میں کیسے؟ مثال دیں گے، کیا؟ نحو جیسے اکرمانی، ان دونوں نے میری عزت کی، وتفضل علی اخواک، اور تیرے دونوں بھائی مجھ پر مہربان ہو گئے، میری عزت کی، مہمان نوازی کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا اب دیکھو، تفضلہ اور اکرما، ان دونوں نے جھگڑا کی، کس کے بارے میں؟ اخواکا کے بارے میں۔ اکرما اپنے لیے فاعل چاہتا تھا، اور تفضلہ اپنے لیے وہ بھی فاعل چاہتا ہے، لہذا ہم نے دوسرے کو عمل دیا، تفضلہ کو اخواکے پہ، اور اکرمانی میں ضمیر تثنیہ رکھے۔ اب یہ ضمیر تثنیہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ اخوا کی طرف، اخوا کی طرف یہ لوٹ رہی ہے۔ لفظاً تو آپ کو نظر آ رہی ہے ضمیر اخوا کی طرف لوٹ رہی ہے، اور رتبتاً کس طرح لوٹ رہی ہے؟ رتبتاً کس طرح؟ یعنی لوٹ رہی ہے، تو کیا ہے؟ معطوف علیہ کا رتبہ کیا ہے؟ معطوف علیہ کا رتبہ پہلے ہے، معطوف کا رتبہ کب ہے؟ بعد میں، معطوف کا رتبہ بعد میں، معطوف علیہ کا رتبہ پہلے۔ اب کیا ہے؟ معطوف علیہ سے جو رتبے میں پہلے ہے اس سے ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ معطوف کی طرف، جس کا رتبہ بعد میں، تو رتبے کے اعتبار سے میں بعد کی طرف لوٹی، اور لفظاً تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمیر ما بعد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، والثالث، تیسرے نمبر پہ، عود الضمیر المفہمی علی ما یفسر، ایسی ضمیر کا پلٹنا المفہمی جو کہ مفہم ہے، جس میں افہام ہے، علی ما، اس چیز کی طرف، یفسرہ، جو اس ضمیر کی جو چیز تفسیر کرتی ہے اس کی طرف لوٹے۔ کیسے؟ لفظاً اور رتبتاً۔ نحو نعم رجلا علی، نعم رجلا علی، کتنا ہی اچھا ہے از حیث رجولیت، جو کہ علی ہے۔ اب دیکھیں نعمہ کے اندر ضمیر ہے، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ رجل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ رجل کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے جو اس ضمیر کی تفسیر کر رہی ہے۔ رجل ایک ایسا لفظ ہے
جو اس ضمیر نعمہ کے اندر جو ضمیر مفہم ہے اس ضمیر کی تفسیر یہ تمیز کر رہی ہے، رجلاً یہ تمیز کر رہی ہے، یہ لفظ رجل اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ ضمیر جو نعمہ کے اندر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اب بتاؤ ممیز کا رتبہ پہلے ہے یا تمیز کا رتبہ پہلے؟ ممیز کا رتبہ پہلے ہے، تمیز کا رتبہ بعد میں۔ اب دیکھو رتبے کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہے؟ رتبتاً ماں باپ کی طرف ضمیر آ رہی ہے، جس کا رتبہ بعد میں ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لفظ کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی ضمیر پہلے ہے اور رجل بعد میں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا پھر یہ نعمہ کیا بنے گا؟ نعمہ فعل ماضی اندر ضمیر اس کے لیے فاعل اور وہ مفہم ممیز، رجلاً اس کی تمیز، تمیز ممیز مل کر کیا بنے گا؟ فاعل نعمہ، فعل فاعل مل کر کیا بنے گا؟ خبر مقدم، علی بنے گا مبتدائے مؤخر۔ یہ ایک ترکیب ہو گئی۔ دوسری ترکیب سنو، نعمہ فعل اندر ضمیر اس کے لیے فاعل اور مفہم ممیز، رجلاً اس کی تمیز، تمیز ممیز فاعل نعمہ، پھر یہ نعمہ اپنے فاعل سے مل کر تمیز سے مل کر کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اچھا ہوا علی، ہوا علی، تو ہوا بنے گا مبتدائے محذوف اور علی اس کی خبر بن جائے گی۔ تو دوسری ترکیب کے مطابق دو جملے بنے، ایک جملہ فعلیہ بعد والا جملہ اسمیہ، یعنی نعمہ کا مخصوص یہ خبر بن جائے گا ایک مبتدائے محذوف کے لیے۔ وہ مبتدائے محذوف کیا ہوگا؟ ہوا ہوگا۔ تو نعمہ رجلاً یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، ہوا علی یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ بن گیا۔ لیکن آپ جب نعمہ رجلاً کو خبر مقدم قرار دیں گے تو اس صورت میں ایک جملہ بنے گا، ہاں علی مبتدائے مؤخر بنے گا، جملہ جملہ اسمیہ بنے گا۔ سمجھ میں آئے گا؟ آگے چلو۔ وَرُبَّهُ لَبِيبًا زارنی، ہاں ربہ بہت کم آدمی، لبیباً ازہی سے لبیب، ازہی سے لبیب، زارنی اس نے یعنی زیارت کی میری، بسا اوقات مرد نے اس نے ازہی سے لبیب زارنی مجھ سے ملاقات کی۔ اب یہاں کیا ہے؟ ربا حروف جارہ میں سے ہے، ہو ضمیر ہے، مجرور ہے اور یہ مفہم ہے، لبیباً یہ اس کی تمیز ہے۔ تمیز ممیز مل کر ربا کے لیے کیا بنے گا؟ مجرور بن جائے گا۔ زارا فعل، زارا کیا ہے؟ فعل، نون وقایا یا متکلم، مفعول زارا۔ اب کیا ہے؟ یہ ربہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ لبیباً کی طرف۔ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ لبیباً کی طرف۔ لفظاً تو آپ کو ضمیر ماں باپ کی طرف لوٹتے ہوئے نظر آ رہی ہے، لیکن رتبتاً کس طرح ہے؟ پھر وہی بات آ جائے گی، تمیز کا رتبہ بعد میں ہے، ممیز کا رتبہ پہلے ہے۔ اچھا وَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اس میں دیکھیں ان کیا ہے؟ انہیں نافیہ ہے، انہیں نافیہ، یہ نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے۔
یا آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہے تو دنیاوی زندگی ہے۔ اب کیا ہے؟ ہیا یہ مبتدا ہے، الا عادت استثناء، حیاتو مضاف نا مضاف الیہ، پھر یہ موصوف ہو جائے گا، پھر یہ آگے جا کے کیا ہے؟ مبدل منہ ہو جائے گا، دنیا اس سے بدل ہو جائے گا۔ پھر یہ کیا ہے؟ خبر بن جائے گی کس کے لیے؟ ہیا مبتدا کے لیے۔ اب دیکھیں یہ ہیا لوٹ رہی ہے لفظاً کس کی طرف؟ دنیاوی زندگی کی طرف، اور رتبتاً لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ دنیاوی زندگی کی طرف۔ کس طرح؟ اس طرح سے کہ مستثنی منہ کا رتبہ پہلے ہوتا ہے، مستثنی کا رتبہ بعد میں ہوتا ہے، تو یہ ما بعد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ سمجھ میں آئی گل؟ آگے چلو، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور کہہ دیجئے کہ شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اول اللہ مبتدا ثانی، احد مبتدا ثانی کی خبر، پھر یہ پورا جملہ ہوا مبتدا کی خبر، پورا جملہ اسمیہ مبتدا کی خبر ہے۔ اب بتاؤ یہ ہوا کیا ہے؟ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے لفظاً، شاباش، لفظاً تو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن رتبتاً کس طرح لوٹ رہی ہے؟ اس لیے کہ ضمیر شان کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ مفسر ہوتا ہے، ضمیر شان کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ مفسر ہوتا ہے، اور ضمیر شان خود کیا ہوتی ہے؟ مفسر ہوتی ہے۔ ضمیر شان خود کیا ہوتی ہے؟ مفسر۔ اب بتاؤ مفسر کا رتبہ پہلے ہے یا مفسر کا؟ مفسر کا رتبہ پہلے ہے، مفسر کا رتبہ بعد میں ہے، لہٰذا یہ ضمیر کا رتبہ پہلے ہے، مفسر کا رتبہ بعد میں ہے۔ یہ جا رہی کس کی طرف؟ مفسر کی طرف، اللہ کی طرف، رتبے کے اعتبار سے ما بعد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔